السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، آج افغانستان کی تاریخ کا بہت اہم ترین دن ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں طالبان نے جو تباہی پھیری ہے، جو مٹی اور ریت کی طرح اڑایا ہے انہوں نے اشرف غنی کی فوج کو، اگر یوں کہیں کہ پتوں کی طرح بلکہ اڑایا تو یہ ایک زبردست جملہ ہوگا۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ پچھلے 1-2 مہینے سے جب سے ہم آپ کو یہ کوریج دے رہے ہیں افغانستان کی صورتحال کی، تو سب سے جو اہم دن اگر میں کہوں تو وہ آج کا دن ہے۔ طالبان کے لیے جو فتوحات کا بالکل ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آج کے دن کی سب سے اچھی خبر جس سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امراللہ صالح، جو پاکستان کا سب سے بدترین دشمن ہے، جو ہر جگہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی کرتا ہے، اس کی تالکان کے ایک مرکزی چوک کے اوپر لگی بڑی تصویر، جو افغانستان کے نائب صدر کی حیثیت سے ان کی تصویر لگی ہوئی تھی بل بورڈ پہ، اس کو سیڑھی لگا کر طالبان نے جو ہے وہ اتار کے بالکل پاؤں کے نیچے پھینک دیا۔ آج پچھلے 48 گھنٹوں میں خاص طور پہ 5 صوبائی دارالحکومت فتح ہونا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک بڑے آئل آفس کے اوپر، آئل کمپنی کے آفس کے اوپر قبضہ کرنا، بڑی بڑی جو برج ہیں ان کو بالکل الٹا کے رکھ دینا، یہ کیا قدرت کی نصرت کے بغیر ممکن ہے؟ مجھے تو ایسا بالکل بھی نہیں لگتا۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں اس پہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ پچھلے جو 48 گھنٹے ان میں 5 جو صوبائی دارالحکومت ہیں ان کے اوپر قبضہ کر کے، سرکاری دفاتر کے اوپر قبضہ، ان کی جو بالکل جو نیٹ ورک تھا ان کا انٹیلیجنس کا، اس کو تہس نہس کر دیا طالبان نے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ ناظرین، پچھلے جو 48 گھنٹے ان میں 5 صوبائی دارالحکومتوں کو بالکل انہوں نے ہلا کر رکھ دیا، اس کے اوپر قبضہ کر دیا۔ بلا جو اگر طوالت کے میں بتاؤں آپ کو تو زرانج، شبرغان، قندوز، سرپل اور تالقان، یہ تمام جو صوبائی دارالحکومت ہے، خاص طور پہ آج جو قندوز میں اور جو تخار کے دارالحکومت تالقان میں ہوا، جس طرح سے انہوں نے جیل توڑی، تو سینکڑوں کی تعداد میں اندر خواتین اور مرد جنہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور استقبال کیا طالبان کا، یہ 5 کے 5 جو صوبائی دارالحکومت ہے اس وقت مکمل طور پر طالبان کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں۔ باقی جو 3 صوبائی دارالحکومت ہرات، لشکرگاہ اور قندھار ہیں، ان میں بڑے پیمانے پر اس وقت جو ہے وہ لڑائی چل رہی ہے۔ میں اگر آپ کو صرف سرپل کی کچھ ڈیٹیلز بتاؤں، یہاں ایک بڑی تعداد میں 4x4 جو جیپس ہوتی ہیں، جو ہائیلیکس ویگو، وہ طالبان کے ہاتھ لگی۔ بڑی تعداد میں جو ہے وہ اسلحہ لگا، اس کی ویڈیو انہوں نے جاری کی، ٹینکس، سب کچھ جو ہے وہ اس پورے ایریے میں۔ اور خاص طور پہ جو 2 جیل طالبان نے آج توڑے، جن میں بے شمار خواتین قیدی بھی تھی، انہوں نے نقاب کیا ہوا تھا، اس کی فوٹیجز انہوں نے ریلیز کی، اور پھر جو مرد قیدی تھے ان کو ریلیز کیا۔ انہوں نے بڑا جو ہے وہ ایک والہانہ قسم کا استقبال کیا طالبان کا۔ اور اسی سرپل کی جو علاقہ ہے، اس میں آئل کمپنی کے آفس کے علاوہ بڑی گاڑیاں، اسلحہ، اور اس کا جو گورنر ہاؤس تھا اس کے اوپر قبضہ کیا۔ اس کا جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے NDS، اس کے دفتر کے اوپر، اور اس کو دفتر کو انہوں نے بالکل اندر سے دکھایا، کوئی ایک شخص بھی وہاں نہیں تھا۔ تو آپ تھوڑا سا اگر اس کو سمجھیں کہ پورے کا پورا افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کا نیٹ ورک بریک کر دیا طالبان نے اس وقت، یہ طالبان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بڑے بڑے جو دفاتر ہیں، پولیس کے دفاتر، تمام دوسرے سرکاری دفاتر، ان کے اندر طالبان گھسنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ پولیس کے دفاتر کے اندر طالبان گھس رہے ہیں۔ پھر ان کا جو ایک کوارڈینیٹڈ کمپین ہوتی ہے، جس طرح سے ریاست آپریٹ کرتی ہے، آج کے دن ہم نے پریکٹیکلی دیکھا کہ کس طرح طالبان آگے بڑھ رہے ہیں، پیش قدمی کر رہے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی کہیں ان کو رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، اور بالکل پتوں کی طرح جو ہے وہ اڑا رہے ہیں اشرف غنی کی فوج کو۔ یہ میرے لیے بہت حیران کن بات ہے کہ ایک ملک جس کی ریاست ہے، جس کے کوارڈینیٹڈ سسٹم ہے، جس کے بہت سارے ادارے ہیں، جس کی انٹیلیجنس ہے، جس کے پاس اپنی فضائیہ ہے، وہ کس طرح اتنا جلدی فیل ہو سکتا ہے؟ اور کس طرح جو طالبان ہے وہ بالکل عام پھٹے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے، پرانے کپڑے، جوتے پرانے پہنے ہوئے، ان کے ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے، کچھ نے چادریں لی ہوئی ہیں اور ایک گن ہے ان کے ہاتھ میں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ ان کا موازنہ کریں ایک ریاست کے ساتھ، جو ایک ریاست کئی سالوں سے آپریٹ کر رہی ہے، وہ ریاست جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے اتنا، اس کے تقریباً 3 لاکھ فوجی ہیں، اس کی سیکیورٹی ہے، اس کا انٹیلیجنس ہے، اس کے پاس انفراسٹرکچر ہے، اور اس کا موازنہ آپ ان طالبان سے کریں جو چند ہزار ہیں۔
کس طرح سے انہوں نے نٹ ڈال کے رکھی ہوئی ہے پورے افغانستان کی آرمی کو، افغانستان کی فوج کو، ان کی ایجنسی کو، ان کے بلکہ نہ صرف ان کو بلکہ ان کے جتنے بھی نیٹو کے اتحادی تھے ان کو، امریکہ کو، اور آج پھر انہوں نے دوبارہ وہی حرکت کی، قندوز کے اوپر بمباری کی، اور اس میں بے شمار جو سویلین تھے ان کی ڈیفینیٹلی موت بھی ہوئی ہوگی، کچھ چیزیں ایگزیکٹ تو فگر رپورٹ نہیں ہو رہے، اس کے علاوہ جو مارکیٹ تھی وہ جل گئی، لوگوں کو ڈسپلیس ہونا پڑا، لوگ بھاگتے ہوئے اس میں ہم نے دیکھے، تو یہ بہت تکلیف دہ تھا۔ تو اب میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا، پالیسی یہی ہے امریکہ کی کہ اتنی تباہی پھیلا دی جائے کہ لوگ جو ہے وہ متنفر ہو جائیں اور لوگ جو ہے وہ بھاگ جائیں۔ دو بڑی جیلیں آج کے دن میں ٹوٹ جانا، اور یہ وہ مقامات ہوتے ہیں جو آپ کی انٹیلیجنس کے آفیسز، آپ کی جیلیں، یہ انتہائی حساس نوعیت کے مقامات ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں طالبان جاتے ہیں وہاں سے یہ یا تو ان کی فوج کے اور ان کے جو آفیشیلز ہوتے ہیں یا وہاں سرنڈر کر لیتے ہیں یا وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ اگر آپ ایک طرف طالبان کا اور ایک طرف دوسری اس ریاست کا، اس کے اجتماعی زمام کار کا موازنہ کریں تو طالبان کو یوں سمجھیے کہ غیبی مدد جیسے اتر رہی ہے، جس طرح سے وہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ آگے جا رہے ہیں۔ میں یہ سوچتا تھا پہلے کہ شاید ایک افراتفری پھیل جائے گی، لیکن آج کے دن میں یہ پورے وثوق سے آپ کو کہتا ہوں، سہیل شاہین کے انٹرویو کے علاوہ بھی میں نے اپنی چیزوں کو ایسیس کیا، مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ افغانستان میں طالبان بہت زبردست سسٹم لانچ کرنے کی اور اس کا نفاذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے ایک منظم ریاست کے بخیے ادھیڑ دیے ہیں پچھلے خاص طور پہ 48 گھنٹوں میں، اس سے یہ بات پورے وثوق سے کی جا سکتی ہے کہ وہ جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، جس ڈسپلن کے ساتھ وہ چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اب قندوز کا ہی اگر ہم لے لیں، جس کوآرڈینیٹڈ کمپین کے ساتھ، جس صلاحیت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ حکمت عملی، وہ کوآرڈینیٹڈ کمپین، وہ جو پالیسی ہے، یہ اسٹریٹجی ہے، وہ ہمیں نہ تو اشرف غنی میں نظر آتی ہے، نہ رشید دوستم میں نظر آتی ہے، نہ ان کے کسی انٹیلیجنس چیف میں نظر آتی ہے۔ تو یہ اگر ہم طالبان کو اس طرح سے گریڈ کریں تو یہ ان کی جو پیش قدمی ہے وہ بہت شاندار ہے۔ آج بھی بڑے پیمانے پر B-52 بمبرز کا استعمال کیا گیا، آج بھی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تباہی پھیلائی گئی، مارکیٹیں جلائی گئی، لیکن ایک چیز جو سامنے آئی وہ نیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ پچھلے 3 دن میں 5 صوبائی دارالحکومتوں کو فتح کرنا، یہ طالبان کی وہ کامیابی ہے جو پچھلے 2 مہینے ہم آپ کو نہیں بتا سکے۔ قندوز کی اگر ہم بات کریں، جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے افغانستان کے لیے کہ یوں سمجھیں کہ جیسے ان کی جو ہے وہ شرگ پکڑ لی ہو طالبان نے۔ بہت مشکل ہے، ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ مزار شریف کے اوپر جو ہے وہ طالبان وہاں تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، وہاں بھی وہ حملہ انہوں نے کر دیا ہے۔ تو یہ جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس طرح سے ان کو روکنا تو اب بہت دور کی بات۔ اب صرف اشرف غنی مجھے لگتا ہے جس طرح وہ اب لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ کوئی نئی چال چلنے کی کوشش کرے گا، لیکن بظاہر ان کی تمام چالیں فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور جس طرح طالبان آگے بڑھ رہے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، میں آپ کو ایک ناقابل یقین صورتحال ہے، جس طرح وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور پیش قدمی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے دوسرے جو علاقے اور دوسرے جو صوبے ہیں وہاں جو طالبان ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں اپنی پروگریس۔ تو یہ ایک حیرت انگیز منظر ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک